آج ہم سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 155 اور 156 کی تفسیر کریں گے۔ پچھلی آیت میں 155 کا تھوڑا سا ذکر ہوا تھا، لیکن ہم دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں اور 156 کو۔ الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ جس دن دونوں لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوئی تو تم میں سے کچھ لوگ جو پسپا ہوئے تھے اس کی وجہ محض یہ تھی کہ ان کی بعض لرزشوں کی بنا پر شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اب صاف ظاہر ہو رہا ہے اس آیت سے کہ مسلمان جو کہ ایمان میں مکمل ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود انسان ہے اور بشری تقاضے اس کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں سچے مسلمانوں کی لرزش کا بیان ہو رہا ہے جو انسانی کمزوری کی وجہ سے ان سے سرزد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شیطان نے یہ لرزش ان سے کروا دی، اور دراصل یہ سب ان کے اس عمل کا نتیجہ تھا، نہ یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے اور نہ ان کے قدم اکھڑتے۔ دو چیزیں اس سے پتہ چلتی ہیں کہ انسان پرفیکٹ نہیں ہے، اور انسان غلطی کا پتلا ہے، اور انسان کسی وقت بھی بھٹک سکتا ہے۔ اس لیے اس کو صبح شام کے اذکار، بچاؤ کی دعائیں، ایسی محفلیں، قرآن کے ساتھ جڑنا ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑنے سے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے کسی گناہ کی پاداش میں، اپنے کسی، جیسے یہاں کہا گیا نا، بے بازی ما کسبوا، کہ جو ان کی اپنی کمائی تھی، جو انہوں نے کمایا تھا، اور یہاں ان سے کیا ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہیں دی گئی، اور کہا کہ شاید یہ اس وقت تک تھا کہ جب تک کہ ہم جیت نہ جائیں۔ اب ہم جیت رہے ہیں، سو ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے درے سے، اور انہوں نے خالی چھوڑ دیا، اور وہاں صرف 10 صحابہ رہ گئے۔ یہ سب نیچے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے آ گئے، اور اس دوران پیچھے سے خالد بن ولید نے دوبارہ وہاں سے اٹیک کیا، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمان جیتی ہوئی بازی ہار گئے۔ تو یہاں پہ انسان کی اپنی بھی ایک کمزوری بتائی جا رہی ہے، اور یہ بڑا گہرا جملہ ہے، کیونکہ شیطان انہی کو پھسلاتا ہے، انہی کو بھٹکاتا ہے۔ ایک تو ایمان والوں کے در پہ تو وہ ویسے ہی رہتا ہے، لیکن جو انسان کسی گناہ کے کام میں، جیسے کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ یہ نہ دیکھے کہ نافرمانی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یہ دیکھے کہ نافرمانی کی کس کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احکام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اللہ کا حکم حکم ہے، ہم اس کو لائٹلی لیتے ہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ کچھ کو تو ہم بڑا مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چھوٹی یا بڑی نہیں ہے، سب حدیثیں، اور ہر حدیث کوزے میں دریا بند ہے، لیکن ہم اس کو بھی اہمیت کم ہی دیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں حدیث ہی ہے نا، یعنی حدیث ہے تو بس حدیث ہے، بات ختم۔ اس چیز کا بہت خیال رکھیں آپ کہ آپ کو جو گناہ ہیں ان کی سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ شیطان کے لیے دروازہ کھولنا ہے، اور شیطان جو ہے آ کے بھٹکاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا کہ پھر وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کیا، کیونکہ وہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، حلیم ہے۔ غزوہ احد میں جو مسلمان اور کفار مکہ کے درمیان برپا ہوئی اس شکست کے بعد بعض مخلص مسلمانوں نے بھی فرار کی راہ اختیار کر لی تھی، بالخصوص اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پھیلی تھی اور مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ تو اس آیت میں بے باز ما کسبوا سے مراد بھی وہی درے کو چھوڑنے والے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی غلطی کرنے والے مسلمان تھے جو ان سے سرزد ہو گئی تھی، اور یہ رائے فرار اختیار کرنا ان مومنوں کے لیے اپنے عزم سے نہ تھا، بلکہ یہ ایک شیطانی اغوا تھا، ورنہ ان کے دل ایمان پر قائم تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 13 یا 14 مسلمان رہ گئے تھے، جس میں 7 مہاجرین تھے اور 7 انصار۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے
اور کفار آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا، تو اس دوران دو صحابہ سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ نے آپ کی جان کی حفاظت کے لیے جان نثاری کی بے مثال نمونے پیش کیے۔ ان کی ہسٹری ضرور پڑھیے گا۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے بعد پھر کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے آپ کو یا اپنے ماں باپ کو فدا کیا ہو۔ غزوہ احد کے دن آپ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے یوں فرماتے تھے، تیر مارو میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ صحابی۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ بھی ماہر تیر انداز تھے، جو کوئی پاس سے گزرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے تیر طلحہ کے حوالے کر دو۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ کافروں کے تیر روکنے کے لیے سیدنا طلحہ کے پاس کوئی چیز نہیں بچی، تو آپ اپنا بازو آگے رکھتے اور سب تیر اسی میں برداشت کرتے، یہاں تک کہ ایک بازو شل ہو گیا تو دوسرا آپ نے آگے کر دیا۔ چنانچہ قیس بن ابی اعظم کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جس سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا، اور وہ بالکل شل ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا کہ زندگی کے مارکے میں زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ آدمی کا چین اس سے رخصت نہ ہو۔ دکھ بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، وہ پوری یکسوئی کے ساتھ منصوبہ بنانے کے قابل رہے۔ اللہ پر بھروسے کی وجہ سے اہل ایمان کو یہ چیز کمال درجے میں حاصل ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہلا دینے والے مواقع پر جبکہ لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اس وقت بھی وہ اس قابل رہتے ہیں کہ ایک نیند لے کر دوبارہ تازہ دم ہو جائیں، اور یہ بھی مومن ہی کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے، اور مومن اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 156 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا عزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی بند سفر پر یا جہاد پر نکلتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ یہاں کافروں سے مراد وہ منافق ہے جو مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے، بظاہر ایمان لانے والے اور دلوں میں کفر چھپائے ہوئے ہوتے تھے۔ موت کے بعد خالد بن ولید کے حسرت بھرے کلمات اکثر آپ کے کانوں سے گزرے ہوں گے۔ یاد رکھیے، ایسا عقیدہ رکھنا یا ایسی بات زبان سے نکالنا عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے، جو ایمان بالغیب کا چھٹا جز ہے۔ اس سے لحاظ سے بھی یہ لوگ کافر ہوئے، کیونکہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی۔ کچھ بھی ہو، موت اپنے وقت پر آئے گی اور آ کر رہے گی۔ اس کے وقت میں تقدیم اور تاخیر یعنی آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ اسی طرح جب مرنا مقدر ہے وہاں خود ہی انسان کسی ہیلے بہانے سے جا پہنچتا ہے، اور جب موت کا وقت نہ آیا ہو تو انسان خواہ غزوات میں پوری زندگی گزارنے سے موت نہیں آتی۔ چنانچہ سیدنا خالد بن ولید، جنہوں نے زندگی بھر جنگیں لڑی اور جن کے جسم کا کوئی حصہ بھی تلوار یا تیر کے نشان سے بچا ہوا نہیں تھا، انہیں موت آئی تو گھر پر آئی۔ چنانچہ انہوں نے خود اپنی وفات کے بعد یہ الفاظ کہے کہ میرے بدن پر ایک انگلی برابر بھی ایسی جگہ نہیں جو تلوار یا نیزے کے زخم سے خالی ہو، مگر میں آج اونٹ کی طرح گھر پہ مر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کہا گیا۔ ایسے خیالات، اگر وہ فلاں سفر یا جہاد پر جاتا تو شاید بچ جاتا، یا نہ جاتا تو بچ جاتا، محض حسرت ہی حسرت ہے، ورنہ جو اللہ گھر میں زندہ رکھتا ہے جہاد میں بھی رکھ سکتا ہے، اور جو جہاد میں مر سکتا ہے وہ گھر میں بھی مر سکتا ہے۔ زندہ رکھنا اور مارنا سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں کر کے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَئِن مِتُّم
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا خود مار جاؤ، بہرحال اللہ کی بخشش اور رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے یا خود مار جائے، یعنی اپنے گھر پر طبعی موت آئے، دونوں صورتوں میں اللہ کی حضوری پیش ہونا ہے۔ اب منافق یا کافر اس کی زندگی یا تعدیر زندہ رہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی مفادات اور مال و دولت جمع کر سکے۔ اس کے برعکس مومن کو دونوں صورتوں میں جو اللہ کی مغفرت اور رحمت میسر ہوگی وہ اس کی مال و دولت سے 1000 درجے بہتر ہے، جسے یہ لوگ دن رات جمع کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی آخرت کی فکر سے یکساں غافل ہوتے ہیں۔ تو یہاں ان آیات میں مقصود مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دینا ہے، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ جہاد میں مارا جانا دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ زندگی کا فائدہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ انسان زندہ رہ کر اپنی محنت و مشقت سے کچھ مال اور متاع جمع کر لے اور چند روزہ زندگی گزار کر اس سے فائدہ اٹھائے اور پھر یہاں سے چلتا بنے۔ اس کے خلاف راہ خدا میں مارے جانا یا مر جانے کہ خدا تعالیٰ کی مارے جانا یا مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا صلہ ملتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو نا، جو کچھ بھی، اس کے مقابلے میں جہاد فی سبیل اللہ یا شہادت کی موت بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور آیت نمبر 158 میں اللہ کہتے ہیں وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، دونوں صورتوں میں تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ ہونے والا ہے، جب اللہ کی طرف لوٹنا ہے سو تم کو یہاں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا اور مال کی محبت کی وجہ سے انسان جہاد سے پیچھے ہٹتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ خاص طور پہ کہا گیا کہ دنیا کی محبت سے پیچھے ہٹو تاکہ اللہ کی طرف آگے بڑھ سکو۔ تو آیت نمبر 155، 156، 157 اور 158 کا لب لباب یہی ہے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا جہاد، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ تلوار چلائیں، مین اس کا تو وہی مقصد ہے، لیکن اس کی تشریح بہت تفصیل والی ہے۔ آپ کوئی بھی اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنا وقت لگا رہے ہیں، قرآن کی اشاعت، قرآن کو پڑھانا، لوگوں کو پہنچانا، تفسیر بتانا، لوگوں کو، یعنی جتنے دین کے کام ہیں، جتنے فی سبیل اللہ کام ہیں، جتنے خدا کی رضا کے کام ہیں، اگر اس کے کام کرتے ہوئے بستر پہ بھی موت آئے تو انشاءاللہ وہ شہادت ہی کی موت ہوگی۔ تو اپنی اس عارضی زندگی کو آخرت کے لیے وقف کریں اور اپنی زندگی جو اللہ نے آپ کو آخرت بنانے کے لیے دی تھی اس کو سنواریں۔ دنیا بھی اپنی ضرورت کے تحت آپ کمائیں، زیادہ بھی کمائیں، جتنی آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ اگر صلاحیت تھی تو کسی نے بلب ایجاد کیا، تو کسی نے جہاز بنا ڈالا، اس صلاحیت کو استعمال کریں، دماغوں کو یوز کریں۔ یہ چیزیں بھی مخلوق خدا کے فائدے کے کام آتی ہے، تو اس کا بھی اجر و ثواب ضائع نہیں جاتا، الا یہ کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، ایمان پہ خاتمہ ہونا ضروری ہے، اور کارخانے لگائیں، فیکٹریاں لگائیں تاکہ غربا کو کام ملے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اس کے کلمے کو بلند کرتے رہے اور اس کے امتیوں کو بھٹکنے سے بچاتے رہیں، اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ ہاں ہم نے کتنی کوشش کی، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی کیوں نہیں مانی گئی اور کتنے لوگ آپ کی مان کے ہدایت پر آئے۔ یہ کام اللہ کا ہدایت دینا، ہمارا کام ہے کہ اپنی زندگیوں کو مخلوق خدا کی خدمت میں اور کلمہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں صرف کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔